ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا. طلع البدر علینا من طنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے نغمے گائے، جن کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ وداع کی گھاٹیوں میں سے ہم پہ چاند طلوع ہوا ہے. جب تک ہمارے اندر ایک بھی بندہ دعا کرنے والا زندہ ہے، ہم سب پہ واجب ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کا شکر ادا کرتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے، آپ کا والہانہ استقبال کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا. تو اب آگے کی بات آپ سب کو پتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہر کوئی کرنا چاہتا تھا، ہر کسی کا دل تھا حضور ہمارے گھر آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، جدھر اس کا دل چاہے گا یہ وہاں چلی جائے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، کسی کی مجال نہیں تھی اونٹنی کو پکڑے، کیونکہ حکم تھا اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ خود جہاں چاہے گی بیٹھے گی جہاں اللہ حکم دے گا. اب اونٹنی چلتے چلتے سارے امراء کے گھروں کو چھوڑ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کچی کلی کے باہر آ کے بیٹھ جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ کو اتنی بات کا تو پتہ ہے کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی کلی کے باہر آ کر وہ اونٹنی بیٹھی، لیکن کیوں بیٹھی؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا محرک ہے، بڑی تاریخ ہے اس کے پیچھے. کوئی ایسے نہیں تھی بیٹھ گئی آ کر. ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا طبہ خمیری اس کا نام تھا. وہ وہاں سے گزر رہا تھا. توجہ رکھیے گا، آپ نے شاید یہ بات پہلے نہ سنی ہوگی. طبہ خمیری وہاں سے گزر رہا تھا سرزمین عرب میں سے. تو وہ مکہ شریف سے گزرا. اس نے وہاں دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. اس کا دل کیا کہ میں بھی اس طرح کا ایک خانہ کعبہ، میں بھی اس طرح کا گھر تعمیر کروں. اس نے کہا کہ میں اس کو گراتا ہوں اور خود کوئی اور گھر بنا لیتا ہوں. ایک تو ابرہہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے اس نے یہ ارادہ کیا. یہ طبہ خمیری تھا، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. اس نے ارادہ کیا کہ میں اس گھر کو معاذاللہ شہید کر دیتا ہوں، نئے گھر بناتا ہوں، لوگ وہاں آ کر طواف کریں. جو ہی اس نے یہ ارادہ کیا، اس کے جسم پہ پھوڑے نکل آئے، اس کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی. اب وہ بادشاہ ہر وقت اپنے ساتھ سینکڑوں علماء رکھتا تھا جو پہلی کتابوں کا علم جاننے والے ہوتے تھے. تو وہ جو علماء تھے وہ کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تجھے یہ بیماری یہاں کے موسم کی وجہ سے نہیں لگی، بلکہ تیرے ناپاک ارادے کی وجہ سے لگی ہے. تو نے ارادہ کیا اس گھر کو شہید کرنے کا، تو تجھے یہ بیماری لگ گئی ہے. بادشاہ نے توبہ کی. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں اس گھر کو شہید نہیں کرتا. تو اے میرے علماء، اے کتابوں کا علم رکھنے والوں، مجھے اس سرزمین کی عظمت بتاؤ. اب علماء اپنے علم کا بیٹھ کر حساب لگانے لگے. 360 علماء نے اپنے علم کا نچوڑ نکالا اور آ کر بادشاہ کے پاس بیٹھ کر سب نے اپنا علم بتایا. سب کے علم سے ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ یہاں ایک شہر ہے جس کا نام یثرب ہے. ابھی تو وہ برائیوں کا گھر ہے، ایک وقت آئے گا اللہ سارے جہان سے اس شہر کو عظمت عطا فرما دے گا. یہ میں ہزاروں سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ بادشاہ یہاں ایک شہر ہے جس کا نام یثرب ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اس شہر کو عظمت عطا فرمائے گا. بادشاہ نے کہا مجھے لے کر وہاں چلو. بادشاہ کو لے کر وہاں لے جایا گیا اس شہر میں. بادشاہ نے دیکھا یہ تو شہر مصیبتوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوگا جو اس گھر کو اللہ اتنی عظمت عطا کرے گا؟ تو علماء نے اپنے علم کا حساب لگایا. پھر بولے اللہ کا ایک نبی ہوگا جو زمین میں سب سے آخری نبی ہوگا، اس کے مقدس قدم اس دھرتی پہ لگیں گے، اللہ اس کو عظمت عطا فرما دے گا. بادشاہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے. اس نے وہاں پر 2 گھر تعمیر کرائے، 2 عالی شان اس وقت کے حساب سے گھر تعمیر کرائے. عالی شان گھر اس نے تعمیر کرائے. اور جتنے علماء تھے ان میں سے جو سب سے بڑی عمر کے عالم تھے، جو سب سے بوڑھے تھے،
ان کو ان گھروں کی چابیاں دی، کہا یہ گھر آپ کے ہیں، چابیاں دی، ایک خط لکھا، خط لکھ کر ان کو دیا، وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھا، وہ خط لکھ کر ان کو دیا۔ اب وہ عالم دین اس گھر کے مالک تھے، 2 گھر ان کے پاس تھے، اب ان کے حکم تھا کہ جب دنیا سے جانا ہے تو یہ گھر اور خط، یعنی کہ بادشاہ نے کہا تھا جب دنیا سے جاؤ گے تو اس گھر کی چابی اور خط اپنی اولاد کو دیتے جانا۔ اب جب وہ عالم دنیا سے گئے، اپنی چابی اور گھر اپنے بچے کو دے کر گئے، پھر وہ گئے تو وہ بھی اپنے بچے کو دے کر گئے، وہ گئے تو وہ بھی اپنے بچے کو دے کر گئے۔ چلتے چلتے ایک وقت آیا، گھر وہی تھا، مالک کا نام ابو ایوب انصاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آئے، وہاں آ کر آرام کیا، تو اس کی وجہ کوئی صرف حضرت ابو ایوب انصاری کی محبت نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا، اس کے پیچھے ایک محرک تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے بادشاہ نے وہ گھر بنایا ہی میرے نبی کے لیے تھا۔ اب آپ کہیں گے وہ تو کچی گلی تھی، تو بھائی بات یہ ہے آج آپ نے اس گھر کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن 1000 سال کے بعد ایسے فیشن آ جائیں گے، ایسے ڈیزائن گھروں کے آ جائیں گے کہ یہ گھر پرانا بن جائے گا، لیکن آج کے حساب سے یہ گھر بالکل نیا ہے۔ 1000 سال گزریں گے تو یہ پرانا ہو جائے گا، نئے ڈیزائن آ جائیں گے۔ تو وہ بادشاہ نے گھر آپ کے لیے بنایا تھا، لیکن وقت کے لحاظ سے پھر وہ پرانا ہو چکا تھا، اور بھی گھر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے۔ اس سے پہلے کا بھی علماء لکھتے ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں نہیں آئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب اسلام قبول کیا، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، ہجرت سے پہلے آپ اسلام قبول کر چکے تھے، ظاہر ہے ہجرت کے دن آپ مسلمان تھے تو تب ہی حضور آپ کے گھر آئے، اس دن آپ نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری اسلام قبول کرنے گئے تھے تو ساتھ وہ خط بھی دے کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر ہی کہا تھا تم میرے سب سے پہلے ماننے والے صحابی طبہ خمیری کا خط لے کر آئے ہو۔ خط پڑھا تو خط کے اندر پھر یہاں یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آنے والے یہ بتا کہ اس خط کے اندر جو ہے وہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ پھر خط پڑھنا شروع کیا تو خط کے اندر کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا کم ترین مخلوق طبہ خمیری کی طرف سے اعلیٰ ترین مخلوق آخر الزمان نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں آیا ہوں اور دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ پہ آج ہی ایمان لاتا ہوں، جو کتاب آپ پہ نازل ہوگی اس پہ بھی آج ہی ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ ایک